ایک مسجد بن رہی ہے، 10 لاکھ روپے کی قرض ہے، 10 گھنٹے میں 10 لاکھ روپے کا انتظام ہو جا رہا ہے۔ ایک یتیم کی شادی ہو رہی ہے، 5 لاکھ کا اس کو انتظام کرنا ہے، 5 گھنٹے میں اللہ اس کا انتظام کروا دیتا ہے۔ بڑے بڑے مدرسے بن جا رہے ہیں، سب کچھ ہو جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باوجود، اتنے دینی کام کرنے کے باوجود، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم مسلمانوں پر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ مسلمانوں کی آمدنی حرام ہوئی ہے، مسلمانوں کی آمدنی حرام ہوئی ہے۔ مسلمان لاکھ سجدہ کر رہے ہیں، اگر اس کی آمدنی حرام ہونا تو اس کے سجدے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ اچھے اچھے جو رات دن اجتماعات کی فکر کر رہے تھے، جو جماعتوں کی فکر کر رہے ہیں، جو اپنے بیٹوں کی حافظ بنانے کی فکر کر رہے ہیں، جو مولانا کا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے گھر کی حال یہ ہے کہ ان کے یہاں جو فصل آ رہا ہے وہ جب کسی کھیت کا آ رہا ہے۔ میرے بھائی، جب قوم حرام کھائے گی تو پھر اس قوم کے سجدوں کا کیا اثر ہوگا؟ کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم حلال اور سود کے کاروبار سے باز نہیں آتے ہو نا، نہیں رکتے ہو نا، فَأْذَنُوا تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتائیے کہ مسلمان رسول کا کاروبار کر رہا ہے تو دعوت دے رہا ہے اللہ آؤ میں تجھ سے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اگر مسلمان دھان پر سودا کر رہا ہے پیسہ دے کر کے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس حلال کے لیے پیٹ پتھر باندھا اپنی امت کے لیے، یہ آواز دے رہا ہے کہ اے روز اقدس میں شیر میرے مصطفیٰ میں آپ سے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ چلے جائیں گے آپ کی نسلیں پھر آپ کے اوپر فاتحہ نہیں پڑے گی، فاتحہ، کیونکہ وہ حرام کی آمدنی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اور حرام کی آمدنی سے پرورش پانے والے غیروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے، وہ بزدل اور کائر بن جاتے ہیں، کائر۔ اور ہمارے یوتھ آج ایک آنکھ کو دکھا دیتا ہے تو انہیں ڈر جاتے ہیں۔